یہ تو جن حضرات کا تذکرہ آپ نے سنا ان کا تعلق اس خانوادے سے ہے جو 12 ائمہ کے قائل ہیں اور اثنا عشری کہلاتے تھے. سو اس دور سے یہ جو سلسلہ ہوا وہ ہنوز جاری ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں مزید فرقے بنتے چلے گئے. کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان 12 ائمہ کو، جن کی تفصیل عرض کی ہے، ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو ماننا شروع کیا، اور وہ زیدی تھے. اور پھر ان کی اپنی ایک مستقل فقہ رائج ہوئی، اور زیدی اب بھی پائے جاتے ہیں یمن وغیرہ کے علاقے میں. اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس میں بعض ایسے عقائد اپنے پاس سے شامل کر لیے جن کا کتاب و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں تھا، اور پھر اس پر امت نے ان لوگوں کو ان عقائد پر سخت توبیخ کی اور ان لوگوں کے عقائد کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. پھر ہوتے ہوتے اور فرقے بن گئے، اور ان تمام فرقوں کی تفصیل اگر دیکھنی ہو تو علم کلام کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے. اور خود جو حضرات جن کا تعلق اہل تشیع سے تھا، ان میں بڑے بڑے نامی گرامی علماء پیدا ہوئے، بڑے قابل قدر لوگ تھے. جو کچھ بھی تھا ان کا عقیدہ، لیکن جہاں تک تعلق ہے علم کا، ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا. ایسا علم تھا کہ اپنے زمانے میں انہوں نے اپنے عقائد کے اسباب پر کتابیں لکھیں، اور پھر یہ بحث مباحثہ دوسرے ان کے معاصرین علماء جو تھے ان کے ساتھ ان کا بھی ہوتا رہا. مثلا ابراہیم بن اسحاق تھے نوبخت. یہ نوبخت ایک خاندان تھا پورا، جس کا ذکر شبلی نعمانی نے بھی کیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کا لکھا ہے. اور اسی طرح ان نوبخت، فضل ابن نوبخت تھا اصل میں، جو ہارون الرشید کے زمانے میں افسر تھا حکومت کا، اور فارسی کی زبان سے کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے. اور اسماعیل جو ان نوبخت کا پوتا تھا، وہ علم کلام میں ماہر تھا اور بہت کچھ اس نے لکھا ہے. پھر آگے ابراہیم بن اسحاق بن ابی سہل نوبختی تھے اور علم کلام میں بہت ماہر تھے، اور انہوں نے ایک کتاب بھی تصنیف فرمائی، اور اس کتاب کا نام ہے یاقوت. اور 4 صدی ہجری میں ان کا وجود تھا. اسی طرح محمد بن عبد الرحمن بن قبہ رے سے تعلق رکھتے تھے. ان کا وطن بھی وہی تھا جو ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور اصول فقہ پر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور علماء متکلمین میں سے تھے. اور پہلے ان کا تعلق کسی اور طبقے سے تھا، پھر انہوں نے اس مذہب امامیہ کو قبول کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے عقیدے کے متعلق بہت سی کتابیں بھی لکھی. کتاب الامامہ ان کی مشہور ہے، اور اسی طرح اور چیزیں بھی، کتاب الانصاف وغیرہ بھی، جس میں انہوں نے سارے دلائل کے ساتھ اپنے عقیدے پر بحث کی ہے. اسی طرح ان ہستیوں میں ابو الحسین محمد ابن بشر تھے، اور ہمدان قبیلے کی طرف ان کی نسبت تھی. اور انہوں نے اپنے استاد ابو القاسم بلخی جو تھے ان کی تردید میں ایک کتاب لکھی، اور اپنے زمانے کے بڑے مشہور علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور اسی طرح وہ اللہ نے انہیں ایک اور جو وصف دیا تھا وہ عبادت کا تھا، اور عبادت بہت زیادہ انہوں نے کی ہے. حتیٰ کہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ 50 حج انہوں نے پیدل چل کے کیے اللہ کے ساتھ. ایسا تعلق جو بھی ان کا عقیدہ تھا، لیکن بہرحال یہ ان میں عبادات کی خوبی تھی. ایسے ہی ایک اور بڑے 4 صدی کے وسط کے یا 5ویں صدی کے آغاز کے علماء دین میں سے ایک ایسے تھے جن کے متعلق لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے، اور لوگوں نے انہیں دونوں طرف منسوب کیا ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ علماء اہل سنت میں سے تھے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ علماء اہل تشریع میں سے تھے، مگر حقیقت یہ ہے اس کی کہ وہ بالکل مختلف ایک دونوں شخصیات ہیں. ایک شخصیت اسی نام کی اہل تشریع میں سے ہے، اور ایک شخصیت اسی نام کی اہل سنت میں سے ہے. ہمارے زمانے میں یہ جو کم پڑھے لکھے اور دین میں زیادہ دخل دینے والے لوگ ہیں، انہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے. اس لیے جب تاریخ دیکھتے ہیں تبری کی، اور امام تبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھتے ہیں، تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو اہل سنت میں سے نہیں تھے. حالانکہ انہیں اتنا نہیں پتا کہ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، ان کا نام یاد رکھنا چاہیے. ابو جعفر تو ان کی کنیت ہوئی، محمد بن جریر بن رستم الطبری. 2 الگ الگ شخصیات ہیں. ایک ہے محمد بن جریر طبری، یہ ہیں تاریخ طبری کے مصنف اور تفسیر ابن جریر کے. جو یہ محمد ابن جریر
علماء اہل سنت میں اس مقام کے آدمی تھے کہ مجتہد تھے. ان کا اجتہاد تبرستان میں 1.5-2 صدی تک چلتا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کے پیروکار پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے طبقے میں ضم ہو گئے، اور ان کی تاریخ طبری بھی ہے. مگر ہمارے یہاں جو اب گمراہیاں آئی ہیں، یہ اس اچھے خاصے اللہ کے نیک بندے کو ادھر سے اٹھا کر ادھر ڈالنے کی کوششیں ہیں، اور اس کی کتاب بھی لکھ رہے ہیں. اور دوسرے ایک اور ہیں، ان کا نام بھی محمد ہے اور ان کے والد کا نام بھی جریر ہے. تو محمد بن جریر اور ان کے دادا کا نام ہے رستم. تو یہ جو اہل سنت میں سے ہیں، یہ محمد بن جریر بن یزید ہیں. یزید وہ نہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا دشمن تھا، معاذ اللہ. یہ یزید اس کے دادا کا نام تھا. بہرحال تو وہ جو محمد بن جریر بن یزید ہیں، وہ ایک الگ شخصیت ہے، اور وہ علماء اہل سنت میں سے مجتہدین میں سے ہیں. اور ایک ہے محمد بن جریر بن رستم. دادا پہ پہنچ کے یہ دو الگ شخصیات ہو جاتی ہیں. مسئلہ امامت پر انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے، المسترشد فی الامامہ. نجف جانے کا موقع ہوا تھا تو وہاں ان کی یہ کتاب ایک جگہ لائبریری میں دیکھی تھی، اور اپنے زمانے کے مشہور علماء میں سے تھے. اسی طرح اگر عقیدے پر کہ ان حضرات کے کیا عقائد تھے پڑھنا ہو تو ایک بہت مشہور شخصیت ہے ابن بابویہ. یہ قم سے تعلق تھا ان کا، اور قم اب بھی ایران میں ہے، جہاں سے آیت اللہ خمینی صاحب کا تعلق تھا. اس شہر سے یہ تھے ابن بابویہ. ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ ابن بابویہ کے نام سے عام طور پر مشہور ہیں. اور جتنے علوم اپنے زمانے کے تھے انہوں نے بڑی محنت سے ان چیزوں کو پڑھا اور ان علوم کو حاصل کیا. اور اسی طرح ان کے مختلف مناظر مختلف کتابوں میں نقل کیے گئے. بہرحال اپنے زمانے میں جن لوگوں کو علم کے ساتھ شغف تھا اور جنہوں نے اپنے عقائد کے دفاع میں کتابیں لکھی ہیں، یہ کتابیں اب تک مل جاتی ہیں. بہت سی کتابیں، اور بہت سی ایسی ہیں جو ناپید بھی ہو گئی. ایک اور تھے، انہیں عام طور پر شیخ مفید کے نام سے لکھا جاتا ہے. یہ محمد بن محمد حارثی تھے، اور ابن مفید کے نام سے عام طور پر انہیں لکھا جاتا ہے. اور انہوں نے بھی کتابیں لکھی، اور اپنے زمانے میں اپنے جو ان کے ہم اثر تھے ان کے ساتھ انہوں نے مناظرے بھی کیے. اور اسی طرح ایک اور ہیں علی بن حسین موسوی، علم الہدا جنہیں کہتے ہیں، سید مرتضی. انہوں نے علم کلام میں کتابیں لکھی، اور ان کی ایک کتاب قاضی ابوبکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا رد ہے. ابوبکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے تھے، شافعی مسلک رکھتے تھے. اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ان حضرات کے متعلق، اور اس کے جواب میں علی بن حسین موسوی، سید مرتضی علم الہدا جو تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا الشافی. دیکھنے کا تو اتفاق نہیں ہوا، مگر سنا ہے کہ بہت ہی انہوں نے اعلیٰ علمی پائے اور علمی سطح کی کتاب لکھی تھی. 436 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص 5ویں صدی کا تھا، اور اس زمانے کے علماء کے ساتھ ان کا بحث مباحثہ ہوتا تھا. پھر اسی طرح ایک اور شخصیت جن کے متعلق اگر آپ لٹریچر پڑھیں گے تو شیخ الطائفہ انہیں لکھتے ہیں. اب جن لوگوں کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے وہ جانتے ہیں کہ شیخ الطائفہ کس درجے کے آدمی تھے، اور انہوں نے تہذیب الاحکام اور استبصار یہ 2 کتابیں لکھی ہیں. اور استبصار تو عام طور پر مل جاتی. 465 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اسی طرح محقق طوسی تھے. محقق طوسی تو ایسے بڑے آدمی تھے کہ محقق طوسی کے سامنے بڑے بڑے علماء کی گردنیں جھک گئیں. محقق طوسی نے ایک کتاب لکھی ہے تجرید، اور تجرید کا پھر رد، تجرید کے خلاف بھی لکھا گیا. اور اشارات ابو علی سینا کی کتاب کی انہوں نے شرح لکھی تھی. نصیر الدین محمد بن محمد الطوسی، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے بغداد پہ حملہ بھی کروایا تھا. اور علم کے اعتبار سے یہ بڑے آدمی تھے، اور ان کی سند پھر کسی وقت صحیح، مگر وہ بہت دور تک جاتی ہے، اور شاید اہل سنت والجماعت ہوں یا اہل تشیع ہوں،
اس وقت بدر صغیر میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے فلسفہ، منطق، علم کلام پر پڑھا ہو اور اس کی سند یہاں جا کر نہ ملتی. اسی طرح ایک بہت بلند پایا فلسفی علم کلام میں متعدد ان کی کتابیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ نہج البلاغہ کی شرح دیکھیں، وہ 100 سے زیادہ جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے. ابن میثم بحرانی ہے یا ابن میثم بحرینی، اصل نام ہے میثم بن علی البحرینی، اور انہوں نے نہج البلاغہ کی بہت طویل شرح لکھی ہے. 7ویں صدی کے آدمی تھے اور ان کی وہ شرح دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. جس شخص کو بھی علم کلام، فلسفہ اور عقائد کی بحث کو دیکھنا ہو اور پڑھنا ہو، اسے چاہیے کہ اس کتاب کو دیکھے. مگر صاحب دیکھیں کیوں اور پڑھیں کیوں؟ علامہ ہلی تھے اور علامہ ہلی نے بہت سی چیزیں لکھی، شرح تجرید لکھی. علامہ ہلی جو تھے یہ شاگرد تھے محقق طوسی کے، اور محقق طوسی کی کتاب جو تجرید ہے اس کی شرح انہوں نے لکھی تھی، اور انہوں نے کچھ چیزیں اور بھی لکھی تھی. ان میں سے ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی منہاج الکرامہ، اور منہاج الکرامہ کے رد میں ہمارے شیخ ابن تیمیہ حرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا منہاج السنہ، اور منہاج السنہ اب بھی وہ ملتی ہے. پھر اس منہاج السنہ کا رد لکھا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں جناب علامہ سید مہدی قزوینی نے، اور پھر اس کا بھی رد لکھا گیا. اور اس کا رد اہل سنت میں سے مشہور فاضل اور صاحب علم آدمی تھے فضل ابن روزبہان. انہوں نے ابطال الباطل کے نام سے لکھا تھا، اور ابطال الباطل کے جواب میں قاضی نور اللہ شوستری تھے جنہیں شہید ثالث کہا جاتا ہے، انہوں نے احقاق الحق کے نام سے کتاب لکھی تھی، اور پھر اس طرح اس کے علم میں بھی، اس کے رد میں بھی کتابیں لکھی. بہرحال انہوں نے، علامہ ہلی نے 40 کے قریب کتابیں لکھی ہیں اور بہت زیادہ تفصیل سے لکھی. ایسے ہی فخر المحققین محمد ابن حسن، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اہل تشریح کے عقائد پر کام کیا اور بہت سا کام کیا. تو وہ بھی 8ویں صدی کے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں. 8ویں صدی میں جن لوگوں نے وفات پائی ان میں بہت بڑی شخصیت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. شیخ الاسلام کا انتقال بھی 728 ہجری میں ہوا تھا، اور انہوں نے جو رد لکھا تھا منہاج السنہ کے نام سے علامہ ہلی کا، تو علامہ ہلی کا انتقال بھی 728 سے بلکہ 726 ہجری میں ہوا تھا. 2 سال پہلے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا. یہ سب تفصیلات اس قوم کے لیے ہیں جو پڑھتے ہوں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اب وہ ذوق ہی اٹھ گیا، وہ علماء ہی اٹھ گئے، وہ کوئی بھی فرقہ اور طبقہ ہو، اب تو سطحی کتابیں ہیں اور سطحی علم ہے اور جہالت کا دور ہے، اور لوگوں کی شخصیات پہچانی جاتی ہیں پیسے سے، اور لوگوں کی شخصیات کا وزن ہوتا ہے حکومت کے عہدوں سے. باقی جس کا علم تھا وہ اس امت سے کب کا اٹھ گیا. کوئی طبقہ، کوئی گروہ اس سے مستثنا اب نہیں رہا کہ ان میں جو پرانے حضرات تھے، جو لکھنے پڑھنے والے تھے، وہ اب آہستہ آہستہ اٹھ گئے اس دنیا سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ یہ تھی جو مشکات کی روایت کے مطابق آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ فی کا مثل من عیسیٰ، کہ علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. اور ان سے نفرت لوگوں نے کی، یہودیوں نے، اور اتنی نفرت کی کہ ہوتے ہوتے ان کی والدہ صاحبہ پر بہتان انہوں نے لگایا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے بارے میں 2 ہلاک ہو جائیں گے، محب مفرط یقرضنی، مجھ سے محبت کرنے والا جو میری محبت میں حد سے بڑھ جائے گا، بما لیس فیہ، جو کچھ مجھ میں نہیں ہے وہ میرے متعلق وہ باتیں کرے گا، ومبغض یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی، اور مجھ سے نفرت کرنے والا وہ شخص جو میری دشمنی میں ایسی باتیں کرے گا کہ جو مجھ میں نہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت اپنے زمانے میں حق اور باطل کا معیار بن گئی تھی، اور ہر دور میں ایسی شخصیات تھیں، اور جتنے ادوار بعد میں آئے ہیں ان سب میں حق اور باطل کا معیار شخصیتیں بنتی رہی ہیں.
جن کے بارے میں صاف صاف لکھا گیا اور کہا گیا کہ لا یحبہ الا مومن، کہ اس شخص سے مومن کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہے جو محبت کرے، اور جس کو اس ہستی سے نفرت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق ہے۔ 1500 سال میں جتنے بھی ایسے آدمی گزرے ہیں ان سب کے مقتدا، ان سب کے امام، ان سب کے پیشوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ مسند احمد میں، ترمذی میں روایت آتی ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحب علی منافق، جو شخص منافق ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں رکھ سکتا، ولا یبغضہ مومن، اور علی رضی اللہ عنہ سے جو شخص مومن ہے اسے نفرت نہیں ہو سکتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ معیار ہو گئے تھے اس بات کا کہ ان کی محبت ایمان کی علامت اور ان کی نفرت کفر کی علامت بن گئی تھی۔ جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ان کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جب کسی شخص کو دیکھو کہ وہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہہ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس شخص میں نفاق موجود ہے۔ بہت سی ایسی ہستیاں گزری۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا دوسرا پہلو بھی آنا تھا، جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی بات ارشاد فرمائی تھی، اس ارشاد نے، اس پیشن گوئی نے بھی پورا ہونا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین نے بھی سامنے آنا تھا، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین سامنے آئے، اور وہ ایسے لوگ آئے جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی بات چیت ہوئی، حتیٰ کہ جہاد اور قتال تک کی نوبت آئی۔ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جانتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حسین ابن محمد سے نقل کیا ہے، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ تک اس حدیث کی روایت جاتی ہے، متعدد طرق سے یہ حدیث کتابوں میں آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر فخرج علینا من بیوت بعض نسائہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین میں سے کسی خاتون کے گھر سے باہر تشریف لائے، تو قمنا معہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا ایک بند ٹوٹ گیا، اور ہم نے دیکھا پیچھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جوتے کو گانٹنے لگے، اس بند کو ٹھیک کرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ریت پہ، ہم بھی چلے، اور آپ پھر تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہو گئے کہ جوتے آئیں تو پہن لیں، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو قرآن کی تفسیر پر اسی طرح اسے جہاد کرنا پڑے گا جس طرح مجھے لڑنا پڑا ہے قرآن کے نازل ہونے پر۔ قرآن مجھ پہ نازل ہوا، لوگوں نے انکار کیا تو مجھے ان سے جہاد کرنا پڑا۔ اس قرآن کی تشریح ایسے گمراہ پیدا ہوں گے، ایسی کریں گے کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جسے قرآن کے نازل ہونے پہ نہیں بلکہ قرآن کی غلط تشریح پر ان لوگوں سے جہاد کرنا پڑے گا، ان لوگوں کو مارنا پڑے گا۔ تو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کون ایسا شخص ہم میں سے ہو سکتا ہے، وفیہم ابو بکر و عمر، اور وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ فرمائیے کس کے متعلق ارشاد ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تم میں جو لوگ ہیں بڑے ان کے متعلق نہیں کہتا، ولکنہ خاسف النعال، وہ جو میرے جوتے ٹھیک کر رہا ہے نا، میرے جوتے کی بندش کو درست کر رہا ہے، میں اس کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ یہ اسے حالات پیش آئیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فجئنا نبشرہ، ہم گئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ انہیں بشارت دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے ساتھ اس امر میں شریک کیا ہے کہ جس طرح انہیں قرآن کے نازل ہونے پہ جہاد کرنا پڑا، آپ کو یہ شرط ملے گا کہ آپ قرآن کی تشریح کرنے میں جو گمراہ لوگ ہوں گے ان گمراہوں کے خلاف آپ بھی جہاد کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، مگر جسے کہتے ہیں نا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ فَكَأَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ، ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے انہوں نے پہلے ہی سے یہ بات سن رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ پہلے ہی انہیں یہ بات بتا دی تھی کہ تمہاری زندگی میں
ایسے آسانی کے دن نہیں آئیں گے، ایسے آرام نہیں ہوگا۔ جتنا اللہ نے انہیں علم دیا تھا اور جتنی گہری سمجھ دی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، یہ ضروری تھا کہ اس کی زکوٰۃ بھی ہوتی، اور اس کی زکوٰۃ جو ان سے وصول کی گئی، جو نکالی گئی، وہ الزامات، وہ اتہامات، اور ان کی خلافت کے دور میں ان کے خلاف جو کچھ کیا گیا تھا وہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ انہیں وہ چیزیں پیش آئیں جو ان سے پہلے تینوں خلفاء رضی اللہ عنہم کو پیش نہیں آئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ یہ ساری احادیث ہمارے ہاں کتابوں میں آئی ہیں، مسند احمد میں اور مختلف کتابوں میں، اور ان کو ایک جگہ دیکھنا ہو تو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جمع کر دی ہیں رحمہ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لڑو گے علی ان کے خلاف جو ناقصین ہیں، مارقین ہیں، قاسطین ہیں۔ امرت بقتال ثلاث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گروہوں کے خلاف لڑنے کا حکم مجھے دیا۔ مجھ سے فرمایا مارقین 1، قاسطین 2 اور ناقصین 3۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور کئی جگہ پر آیا ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آیا ہے، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علقمہ نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور علقمہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے ہمارے پاس تشریف لائے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لائے اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جا رہے تھے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ ھذا واللہ قاتل الناقصین، اللہ کی قسم ام سلمہ یہ وہ ہستی ہے جو ناقصین کو قتل کرے گی، قاسطین کے خلاف لڑے گی، مارقین کے خلاف لڑے گی، من بعدی میرے بعد۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گروہوں سے علی کو واسطہ پڑے گا، ایک ناقصین، ایک قاسطین اور ایک مارقین۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہم اس وقت اس کا ساتھ دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علی کے ساتھ رہنا، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ یہ 3 گروہ ایسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق صاف لفظوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا تھا، اور عمومی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان چیزوں کو جانتے، ان تینوں گروہوں کے متعلق وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ یہ 3 گروہ کون تھے؟ ناقصین، مارقین اور قاسطین؟ بجائے اس کے کہ اس پر زیادہ تفصیل سے بات کی جائے، ایک تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود ہی اس کی تشریح فرما دی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود بتا دیا کہ یہ 3 لوگ کون ہیں، یا تو اس کو دیکھ لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امت میں شراح نے اس حدیث پر کیا لکھا ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ تو زیادہ حوالوں کی بجائے ہم اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتائی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت مختلف مورخین نے نقل کی ہے، اور زیادہ قابل اعتماد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں لائے۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امرت بقتال ثلاثہ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں 3 سے جنگ کروں، القاسطین والناقصین والمارقین، قاسطین سے، ناقصین سے اور مارقین سے۔ اور انہوں نے فرمایا فاما القاسطون فاہل الشام، یہ قاسط جو ہیں عدل کی راہ سے ہٹ جانے والے، یہ شام والے ہیں جن کے خلاف مجھے جہاد کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ شام سے مراد وہ لوگ تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تھے۔ وَأَمَّا النَّاقِصُونَ، اور فرمایا پھر ان سے بھی لڑنا ہے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، ناقصون، نقص کرنے والے۔ یہ وہ جنگ جمل تھی جو حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی تھی۔ اور تیسرا گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَأَمَّا الْمَارِقُونَ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نہروان پر لڑنے والے مجھ سے حروری جو ہیں یہ ہیں جو کہ مارقون ہیں۔ مارقون کا لفظ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ مارقون ہیں، اور اسی کے مطابق
یہ جو کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ہمارے شیخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے پورے بر صغیر میں جس کی حدیث کی سند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر نہ ملتی ہو۔ 99% اسناد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملتی ہیں، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقام ہے وہ اپنی صدی کے مجدد تھے، 12ویں صدی۔ انہوں نے اسی کی تشریح کی ہے۔ ازالۃ الخفا اگر پڑھیں اور ازالۃ الخفا کا خاص طور پر مقدمہ پڑھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کون لوگ تھے، اور قرۃ العینین میں اس کے حاشیے میں بھی اس کا لکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناقصین از نقص، یہ ناقصین کا لفظ جو ہے نقص سے بنا ہے، بمانا عہد شکستن، اس معنی میں ہے کہ وعدے کو توڑنے والے، مراد از آن اہل واقع جمل ہستند، اور یہ وہ لوگ تھے جو جنگ جمل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے کہ اول با علی مرتضی بیعت کردن، کہ پہلے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، بعض بیعت شکستہ، اور اس کے بعد انہوں نے اس بیعت کو توڑ دیا، بہو قتال نمودن، اور پھر ان سے جنگ شروع کر دی۔ یہ ہیں وہ لوگ جو کہ پہلا گروہ تھا، یعنی جنگ جمل والے، جن میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے، وہ مراد از قاسطین، اور قاسطین سے مراد اہل شام ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں، اور یہ بات کی جا رہی ہے اس میں کیا چیز صحیح تھی، کیا چیز غلط تھی، ہمارا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بہت صاف اور کھلے لفظوں میں یہ بات ہے کہ یہ بحث بعد میں آئے گی کہ ہمارا اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں کس چیز کے ساتھ جینا ہے اور کس چیز پہ مرنا ہے، اور اللہ کے ہاں پہنچ کے کس عقیدے کے ساتھ ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں، اور اگر وہ پوچھے تو اس سے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں بعد کی ہیں، مگر جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ یہ ہے۔ اور انہوں نے کہا دوسرے تھے قاسطین، وہ مراد القاسطین اہل شام، قاسطین سے مراد اہل شام، یعنی جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تھے، وہ از مارقین خارجیان، اور مارقین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خارجی تھے۔ دیکھا آپ نے 3 گروہوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا میں کہتے ہیں کہ خبر دادن کہ مرتضی را با قریش مناقشات خواہد استاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی تھی کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قریش سے جھگڑے ہوں گے، اور انہیں ناقصین، مارقین اور قاسطین سے جنگ واقع خواہد شد، ان کی جنگ واقع ہوگی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ جنگ کی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جس گروہ سے سب سے زیادہ سخت واسطہ پڑا وہ لوگ تھے جو خارجین کے نام سے ہیں، اور جن کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کے باوجود وہ لوگ ان کی بات کو نہیں سمجھے، اور انہوں نے اٹھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسی دشمنی کا پیش ڈالا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کفر تک پہنچا دیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو فوج تھی، کس مارکے کے لوگ، کس پائے کے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ زرقانی کی شرح ہے مواہب الدنیا، انہوں نے صاف صاف لفظوں میں 7ویں جلد میں اس کی لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جہاد کے لیے گئے، اور امیر المومنین اس حال میں نکلے کہ اہل عراق کے 70,000 آدمی ان کی معیت میں تھے، فیہم، اور ان میں 90 بدرین، 90 تو صرف وہی صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جو بدر میں شامل تھے۔ 80 بدریوں نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، باقی 10 ادھر ادھر مختلف شہروں میں ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ 90 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، وَسَبْعُمِائَةٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الرضوان، اور جنہوں نے بیت رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی درخت کے نیچے، 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، وَأَرْبَعُمِائَةٌ مِنْ سَائِرِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور جو باقی 400 صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں وہ تھے جو مہاجرین اور انصار میں سے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 90 بدری، 700 وہ، اور 400، 1190 تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے۔
پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہ پوری ہوتی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو ادھر پھیر دے جدھر علی چل پڑے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج کو لے کر نکلے ہیں شام سے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فوج 85,000 تھی، لیس فیہم من الانصار الا النعمان بن بشیر مسلمہ بن مخلد، اور کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے، صرف حضرت نعمان بن بشیر اور مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ، یہ دونوں انصاری تھے۔ بدر والے اور بیعت رضوان تو بہت دور کی بات ہے، یہ دو حضرات تھے، باقی کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے نہیں نکلا۔ اس میں یہ الگ بات ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ یا وہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ جو بھی تھے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جو نکلے ہیں تو اصل مسئلہ تو چلا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قصاص کیوں نہیں لیتے، جو قتل ہوا تھا، جو خون ہوا تھا، اس قصاص کی بحث چل رہی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قصاص کیوں نہیں دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قصاص لیتے تو کس سے لیتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کس نے کیا تھا؟ سودان ابن حمران اور کلثوم، ان دو کا نام آتا ہے کہ انہوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے اور کچھ شرما کر واپس ہو گئے، اور اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک بگڑ جائے گا، تو ان دونوں کو تو اسی وقت قتل کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے انہوں نے سودان اور کلثوم دونوں کو قتل کر دیا تھا۔ غافقی اور کنانا یہ دو آدمی رہ گئے تھے اور وہ فرار ہو گئے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب خلافت میں آئے ہیں تو انہوں نے اس واقعے کی تحقیق کی، لیکن مشکل بات یہ تھی کہ اس وقت قتل پر عینی شہادت کس سے لی جا سکتی تھی؟ کاروائی کرتے تو کس کے خلاف کرتے؟ اس موضوع پر جتنا کچھ لکھا گیا ہے، لوگ اس مخمسے میں آئے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنا دشوار ہوا ہے، حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں جو انہوں نے علامہ ہلی کے رد میں کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے صاف اقرار کیا، ان لفظوں میں ان کے لفظ سنیے، انہوں نے کہا علی کان معذورا فی ترک قتل عثمان لان شروط الاستیفاء لم توجد۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینے میں یعنی ان پہ قتل کرنے میں معذور تھے، کیونکہ قصاص لینے کے لیے جو ضروری شرائط ہیں لم توجد وہی موجود نہیں تھی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں کیا چیزیں تھیں، یہ تو بحث آگے چل کے پھر آئے گی جب عقیدے کی بحث ہوگی اور جب بات ہوگی کہ ہمارا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، دو ٹوک اور واضح لفظوں میں جس عقیدے پہ دعا ہے کہ اللہ تعالی انتقال اور اپنے اپنے وقت پہ موت بھی دے اور خدا اپنے سامنے قیامت میں پیش کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے بڑی مشکل جو زندگی میں پیش آئی ہے وہ اس گروہ سے لڑنا تھا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا اور جن کو مارقین کہتے تھے، یعنی خوارج۔ ہوا قصہ یہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں نے اس بات پر طے کر لیا کہ ایک معاہدہ ہے اور دونوں طرف سے لوگ اٹھیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا نمائندہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور دوسری طرف سے نمائندہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پہ خوش ہوئے اور واپس چلے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دمشق کا رخ کیا، شام کا ادھر چلے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دارالحکومت کوفہ کا رخ کیا اور ادھر چلے۔ تو جب یہ جا رہے تھے تو ان کی فوج میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ذهب علی ورجع فی غیر شیء، علی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، ناکام لوٹے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، انہوں نے کہا الذین فارقناہم خیر من ہؤلاء، وہ جو اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ہم ادھر آئے یہ زیادہ اچھا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ صورتحال کچھ اور ہو جاتی، یعنی
کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی جو قتل اور غارت گری اور یہ چیزیں کہیں سے اٹھ کھڑی ہوتی، اس چنگاری اور آگ کے پھوٹنے سے بہتر ہوا جو کچھ کے ہوا، یعنی ہم نے صحیح کیا۔ اور اس پر پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، اور معاذ اللہ وہ ایسی چیز تھی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ گویا کہ زندگی کا بن گیا۔ عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ اور لوگ اٹھے ہیں اور ان سے لڑائی ہے، تو مجھے سچ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ام المومنین میں آپ سے بھی سچ نہ بولوں گا تو کس سے بولوں گا؟ 7ویں جلد میں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ سارے حقائق لکھے اور مختلف مورخین نے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ معاہدہ طے کر لیا تو 8000 آدمی اٹھے، اور ہرورا جو ایک جگہ ہے کوفے کی طرف، ان سب کا تعلق وہاں سے تھا، اور انہوں نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بہت زیادہ طعن و تشنیع کی باتیں ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ انسلخت من قمیص البسکہ اللہ، ایسی قمیص تم نے اتار دی علی جسے اللہ نے تمہیں پہنایا تھا، خلافت چھوڑ دی، اور اللہ نے تمہارا نام خلیفۃ اللہ رکھا اور تم نے خلافت سے انکار کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد معاذ اللہ تم نے ایسی گمراہی کی راہ اختیار کی کہ اللہ کے دین میں تم نے ایک آدمی کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیا کہ جو حکم وہ دے گا تم اس کے مطابق کرو گے۔ دیکھو اللہ نے قرآن میں تو کہا ہے کہ ولا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جھگڑنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا آذان دی جائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جن لوگوں کو مجھ پر اعتراض ہے انہیں جمع کیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس اعتبار سے بہت ہی مظلوم خلیفہ تھے کہ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا پہلے تینوں خلفاء میں سے کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ کسی شخص میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوئی، اور کوئی ایسا ماحول نہیں تھا کہ سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کو کوئی منہ در منہ انہیں کافر کہتا معاذ اللہ۔ اور یہ ایسے سر پھرے تھے، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ بلا حکم ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تو چونکہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اپنا مقرر کیا نمائندہ کہ ان کی بات مانیں گے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا ہے، لہذا علی اور معاویہ یہ دونوں کافر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اللہ نے جس طرح الہام فرمایا تھا، حکمت بھی انہی کا خاصہ تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے خلاف کفر کا یہ فتویٰ سنتے رہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جس شخص کی زندگی بھر کی پونجی ایمان ہو، اور اسے سب سے زیادہ عزیز چیز ایک مومن انسان کو ایمان ہی ہوتی ہے، اور لوگ اس کو اٹھ کے کافر کہیں تو اس بیچارے پہ کیا بیتتی ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہر جگہ یہ بات ہونے لگی کہ معاذ اللہ وہ کافر ہو گئے۔ کیوں کافر ہو گئے بھی؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی بات نہیں مانی۔ قرآن نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کا حکم تسلیم نہیں کرنا، اور علی رضی اللہ عنہ نے کسی اور کا حکم تسلیم کرنے کا ارادہ کیا ہے، لہذا قرآن کا انکار ہو گیا اور اس وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑی حکمت عملی سے ان لوگوں کو جمع کیا، اور کوئی شخص ان میں سے ایسا نہیں تھا۔ یہ سر پھرے لڑکے اور نوجوان اور جوانی کے جذبات اور ایسی قوم، ایسے لوگ جنہوں نے کوئی تربیت نہیں پائی تھی، یہ ہے جذباتی قیادت کا نتیجہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر آج 1428 تک یہ امت بھگت رہی۔ محض جذبات کی رو میں بہ جانا اور زندگی کی باغ دوڑ بجائے عقل کے جذبات کے حوالے کرتے ہیں۔
کوئی شخص ان 8,000 آدمیوں میں ایسا نہیں تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نہ آیا ہو مگر یہ کہ اس نے قرآن اٹھا رکھا تھا۔ جب حویلی بھر گئی، جگہ بھر گئی، میدان بھر گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم سے پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ تم مجھے کافر کیوں کہتے ہو؟ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پیشن گوئی اس مظلوم خلیفہ کے حق میں پوری ہونی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ تم سے نفرت کریں گے اور وہ نفرت اتنی شدید ہوگی کہ تم پر بہتان لگنے لگ جائیں گے۔ یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن۔ تو ارشاد فرمایا کس وجہ سے مجھے کافر کہتے؟ انہوں نے وہی حرکت اختیار کی جو چالاک، عیار اور مکار لوگ اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ کو کافر نہیں کہتے، آپ کو تو قرآن کافر کہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قرآن لاؤ، فوضعوا بین یدیہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے قرآن رکھا، فجعل یسکہ بیدہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن پہ بار بار اپنا ہاتھ مارنے لگے۔ وہ یقول، اور ارشاد فرمایا ایھا المصحف، قرآن حدث الناس، لوگوں کو بتاؤ میں کون ہوں، میرے متعلق فتویٰ دو۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جو 8,000 تھے وہ چیخے اور انہوں نے کہا یا امیر المومنین ما تسأل عنہ انما هو مداد فی ورق، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو چند اوراق ہیں، صفحات ہیں جن پر روشنائی سے کچھ لکھا گیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بما روینا منہ، ہم اس قرآن سے یہ سمجھے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں رہے۔ فماذا ترید، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں یوں کہو کہ قرآن نے مجھے کافر نہیں کہا بلکہ تم یہ سمجھے ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جس ہستی پر نازل ہوا تھا اور جن کے سامنے نازل ہوا تھا ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے مجھے اسلام سے نکالا ہو اور جو مجھے کافر سمجھتا ہو، اور تم لوگ مجھے کافر کہتے ہو۔ مجھ پہ کیا الزام ہے؟ یہی الزام ہے کہ میں نے اللہ کے علاوہ کچھ لوگوں کو مقرر کر لیا ہے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، تو میں تمہیں خدا کی کتاب ہی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ہؤلاء الذین خرجوا بینی و بینہم کتاب اللہ، آؤ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا خدا نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ شوہر اور اس کی بیوی میں جھگڑا ہو جائے، وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا، اور تمہیں ڈر ہو کہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی، تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو عورت کی طرف سے بھی، بیوی کی طرف سے بھی اور شوہر کی طرف سے بھی ایک ایک آدمی سمجھدار بٹھاؤ۔ یریدا اصلاحاً، اور یہ دونوں آدمی اگر چاہیں کہ یہ گھر اجڑے نہیں، ہنستا بستا رہے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ انہیں توفیق دے گا۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں فامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعظم دمن وحرمت من امرأۃ ورجل، کیا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خون ایک شوہر اور بیوی کے طلاق کے مسئلے سے بھی کم قیمت کا ہو گیا؟ میں نے اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے لوگوں کو بٹھایا ہے اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں قرآن سے نکل گیا ہوں، تو کیا اس امت کا خون اتنا سستا ہے؟ اور تم مجھ سے اعتراض کرتے ہو کہ جب معاہدہ لکھا گیا تو میرے نام کے ساتھ امیر المومنین تھا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا امیر المومنین نہ لکھو، اگر علی رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین مانے تو ہم ان کے خلاف آئیں کیوں، اٹھیں کیوں؟ اور میں نے کہا کہ علی بن ابو طالب لکھو، تمہیں یہ مجھ پر اعتراض ہے، اور تم بھول گئے ہو کہ صلح حدیبیہ میں کفار مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمر آئے تھے، سہیل ابن عمر، یہ بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حدیبیہ میں، اور قریش کے درمیان اور ہمارے درمیان معاہدہ ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی فرمایا تھا کہ علی لکھو، اور میں نے ہی لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بسم اللہ میں نے ہی لکھی تھی۔ تو سہیل نے مجھ سے کہا کہ یہ نہ لکھو بسم اللہ،
سیدھی طرح یہ لکھو جو ہمارے درمیان رائج ہے کہ بسمک اللہم. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے لکھو. تو میں نے لکھا کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ نے اتفاق کیا ہے. تو قریش مکہ نے کہا کہ رسول اللہ کے لفظ مٹاؤ، اور اگر ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے تو ہم ان کے ساتھ جھگڑتے ہی کیوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خود کہا تھا کہ علی یہ رسول اللہ کے لفظ مٹا دو. اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ لکھ دو کہ محمد بن عبداللہ، اور تم مجھ پہ اعتراض کرتے ہو کہ میں نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لفظ کیوں ہٹایا ہے. تو کیا حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے رسول اللہ کا لفظ نہیں ہٹا دیا تھا؟ اور تم مجھے قرآن کا حوالہ دیتے ہو. تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں زندگی گزارنے کا نمونہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں. یہ تقریر اور یہ بیان سیدنا علی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اس کے بعد، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا جاؤ اور یہ جو سر پھرے ہیں انہیں سمجھاؤ اور انہیں کہو کہ یہ چھوڑ دیں اس روش کو. یہ حد سے نکلے ہوئے تھے، یہ گمراہی تھی، اور یہاں سے وہ دوسری دراڑ پڑی ہے امت میں، اور یہ دوسرا شیشہ ہے جو اس امت کا ٹوٹا ہے، اور یہ دوسرا نقب ہے جو اس عقیدے کی دیوار میں لگا ہے. ابن قوا اٹھا اور وہ ان کا لیڈر بنا ہوا تھا، اور اس لڑکے نے اٹھ کے تقریر کی اور اس نے کہا یا حملۃ القرآن، اے وہ قوم، اے وہ امت جو قرآن پہ عمل کرنے والے ہو، یہ دیکھو علی ہٹ گئے رضی اللہ عنہ، اور یہ عبداللہ ابن عباس کو بھیجا ہے. تم میں سے جو جانتا ہے ابن عباس کو وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اسے بتاتا ہوں کہ یہ ابن عباس، لوگ اسے قرآن کا مفسر کہتے ہیں، اسے قرآن میں کیا آتا ہے، مت سننا اس کی بات. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ہمت کر کے وہ بولے، اور انہوں نے کہا لوگوں سنو، میں ہوں جو خدا کی کتاب کو جانتا ہوں، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے میرا نام لیا ہے، تم میری بات سنو. اور کچھ لوگ اس پہ ٹھہر گئے اور انہوں نے کہا کہ بتاؤ. اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ان کے ساتھ مناظرے ہوئے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک سردار کے گھر میں قیام کیا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے نوکر کو بلا کے پوچھا کہ تمہارے صاحب کا کیا حال ہے. اس نے کہا امیر المومنین روزے رکھتا ہے، لہٰذا دن کا کھانا تو میں نے کبھی پکایا نہیں، اور رات بھر خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہے، روتا ہے، اور اس لیے رات کے بستر کی مجھے پتہ نہیں ہے، سوتا پھر دیر میں ہے. اس کے بعد صبح ہو جانے کے بعد تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس عقیدے پر مر گیا کہ علی رضی اللہ عنہ، مطلب مراد یہی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کافر ہیں اور باقی چیزیں، تو پھر اس عبادت کے باوجود خدا اسے آگ میں ڈال دے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ پلٹے اور یہاں تک کہ وہ کوفہ پہنچے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس حکمت عملی سے اللہ کی طرف سے توفیق ملی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ ان کے سمجھانے میں چند دنوں کے اندر 4000 آدمیوں نے اس بات سے توبہ کر لی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں گھر جانے کی تلقین کی. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن خطبہ اور جگہ دیا، اور خوارج میں سے یہ جو خارجی تھے ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ اشرکت فی دین اللہ، علی تم معاذ اللہ شرک کرتے ہو، خدا کے دین کے معاملے میں انسانوں کی بات کرتے ہو، اور اللہ نے کہا ہے ولا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا چاہیے. تو آیا ہے کہ وہ آدمی اٹھا اور چاروں طرف سے آواز آنے لگی لا حکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے، اللہ کی بات کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج تک ایسے ہی حق ہے جو اس زمانے میں حق تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ھذہ کلمۃ حق، یہ بات بڑی سچی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا چاہیے،
یراد بہل باطل، لیکن کہنے والے اس سے باطل چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنے گمراہ کن نظریے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اپنی مسجدوں میں آنے سے نہیں منع کروں گا، اور جب تک بیت المال میں پیسہ آتا رہے گا تم میری رعایا ہو، تمہارے حقوق میں پورے کرتا رہوں گا، اور میں تم سے لڑائی میں آغاز نہیں کروں گا جب تک کہ تم ہمارے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اللہ نے جو ذہانت اور حکمت دی تھی وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ معاملہ اب ایسا آسان نہیں رہا، بلکہ یہ لڑائی اور یہ چیزیں پیش آنی۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا کہ ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر ان کے مقابلے کے لیے چلے، اور ان میں سنان بن حمزہ تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے زبردست تقریر کی، یہ جتنے بھی خارجی تھے یہ سب کے سب، ان کے عقیدے کی بات تو ابھی کرتے ہیں، یہ سب کے سب ان میں ایسے تھے جن کو جذبات کے علاوہ کوئی زبان تھی نہیں ان کی سمجھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو چیزیں انہیں سمجھائیں، اور نہج البلاغہ میں جو خطبات آئے ہیں، دوسری جگہ پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بار بار یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا اپنی فوج والوں سے، انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انسان کی نفسیات کیا ہیں، اور انہوں نے کہا کہ قوم ایسی بد مزاج ہو گئی ہے کہ جو چیخ چیخ کر بولنا جانتا ہے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جو حکمت کی بات کرتا ہے قوم اس کی نہیں سنتی۔ یہ ایک جملہ۔ دوسرا جملہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک جگہ آیا ہے، انہوں نے کہا دو آدمیوں سے بچنا، شریف آدمی جب وہ بھوکا ہو جائے، مطلب یہ کہ اس کی ذہانت پھر ایسی ایسی چیزیں اپنی بھوک مٹانے کو تلاش کرتی ہے کہ آدمی عام طور پہ سوچ نہیں پاتا، اور کمینہ آدمی جب اس کا پیٹ بھر جائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باتیں ہیں جو انہوں نے 40 ہجری 37 38 ہجری میں کہیں، اور آج 1390 برس کے بعد بھی آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ باتیں آج ہی کے دور کے لیے کہی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا انتم اتباع کل نائکن، جو چیخ چیخ کے بولے اور تقریر کرنا جانتا ہو لوگوں تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو، اور جو تمہیں عقل کی بات کہتا ہے اس کی نہیں سنتے۔ اور بچنا شریف آدمی سے جب وہ بھوکا ہو جائے، اور کمینے سے جب اس کا پیٹ بھر جائے۔ ان خارجیوں میں ایک سے ایک بڑا آدمی تھا جو خدا کی عبادت میں طاق تھا، 10 سال سے یہ روزے رکھنے والے، اور یہ نوجوان جوانی کا خون خدا کی دبا کر عبادت کرنے والے، اور رات رات بھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے والے، اور تھے کیا اتنے جذباتی کہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ان میں سنان ابن حمزہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ لوگوں بات وہی ہے جو ہم سمجھے ہیں، اور حق وہی ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اور چلو ہم کسی کو اپنا سردار مقرر کریں اور اس حکومت کے خلاف بغاوت کریں، کیونکہ انہوں نے خدا کے دین سے انکار کر دیا۔ ہزاروں کے حساب سے لوگ تھے، اور یہ بات ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا ہم تمہیں امیر بناتے ہیں، حکومت سے لڑیں گے۔ سنان نے کہا میں تو نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا زید کو بناؤ، اس نے کہا اللہ کے ہاں سخت پوچھ ہے۔ یہ ہے شیطان کا مکر کہ ایک طرف خدا کے ہاں اس پر پوچھ ہے کہ حکومت کیوں لی، لوگوں کے حقوق کیوں نہیں پورے کیے، اور دوسری طرف ایسی گمراہی ہے کہ کس کے خلاف اٹھ رہے ہو؟ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف، اس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جن کی بچپن، جوانی اور بڑھاپے تک ساری تربیت کے مراحل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نظر گزرے۔ پھر لوگوں نے کہا ہرقوس ابن زہیر کو بلاؤ، اس نے کہا میں تمہاری امارت نہیں دیتا، میں لڑوں گا ضرور حکومت کے خلاف۔ پھر حمزہ ابن سنان کو بلایا گیا، پھر شریح بن ابی اوفا کو بلایا گیا، پھر عبداللہ ابن وہب کو بلایا گیا، اور اس نے امارت کو قبول کر لیا، اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارا امیر بنتا ہوں اور ہم حکومت کو قائم کریں گے۔ یہ ہے اسٹیٹ میں ایک نئی حکومت کا بنا لینا۔ اور یہ جتنے سر پھرے ہوتے ہیں جذبات کی رو میں بہ کے، یہ نہیں سوچتے کہ بھلا ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کا تم مقابلہ کر سکتے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہم حکومت بنائیں گے،
لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے دنیا سے کوئی محبت ہے، اور اس لیے نہیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ خدا کا دین آ جائے۔ یہ دین کس کے مقابلے میں قائم کر رہے تھے؟ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، خلافت راشدہ کے مقابلے میں۔ اور یہ پھر ایک اور خارجی تھا جو بڑا ہی عبادت گزار تھا، گمراہ، زید بن حسن طائی، اس کے گھر جمع ہوئے اور اس نے کہا، اس کی حویلیوں میں، اس کی زمین میں، اور اس نے کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور دیکھو قرآن نے کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، لہذا خلافت راشدہ کے متعلق فتویٰ ہو گیا معاذ اللہ کی یہ کافر ہیں۔ آج بھی یہ خارجیوں کی ذہنیت کے جو لوگ ہیں یہ اٹھتے ہیں اور انہی آیات کو پڑھتے ہیں، اور وہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے دین کا سب سے زیادہ علم اللہ نے انہیں دیا ہے۔ وہ آیات جو اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل کی ہیں اسے مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نا، 6 پارے میں 5ویں سورت سورہ مائدہ میں اس کی آیت نمبر 44 میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں۔ لیکن اللہ نے کن کو کہا ہے؟ اللہ نے یہودیوں کو کہا تھا، اسی لیے اس آیت سے پہلی آیت میں آیا کہ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات کو نازل کی، فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت اور روشنی تھی، یحکم بہا النبیون، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس تورات کو نافذ کرتے تھے اپنی اپنی قوموں پہ، یہودیوں پہ۔ پھر 45ویں آیت میں آیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو خدا کی کتاب کے مطابق قانون نہیں بناتے یہ لوگ ظالم ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ کس کو کہا؟ یہ عیسائیوں کو کہا، کافر یہودیوں کو کہا۔ جب اپنی مسلمانوں کی ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فاسق فرمایا ہے یہ اتنی آیات جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس دن بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بول رہے تھے، آج کے دن بھی ایسے گمراہ ہیں جو اسلام کا نام لے کے ان آیات کو استعمال کرتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ وہ حد سے نکل گئے ہیں، ان کے پاس وہ شرائط پوری نہیں ہوتی جو کسی اسلامی حکومت کے قیام کے لیے شریعت نے خود وضع کی ہیں، شریعت نے بتائی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ حالات پیش آئے اور پھر وہ نکلے ہیں لڑائی کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا اور آپس میں جو باتیں تھیں اور آپس میں جو گفتگو تھی وہ سب کی سب یہی تھی کہ چلو جنت کی طرف، چلو جنت میں چلیں، چلو معاذ اللہ کافروں کو ماریں، کافروں کو قتل کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو پھر آپ نے اپنی فوج کو تیار کیا اور آپ نے کہا کہ چلو اور ان لوگوں سے لڑنا ہے جن لوگوں سے لڑنے کا مجھے حکم دیا گیا تھا، اور یہ ہیں مارقین۔ یہ وہ گروہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں اتنا بڑھ گیا، ان سے نفرت میں معاذ اللہ کہ بہتان لگانے پر آ گئے، اور یہ اس شخص سے نفرت تھی جس شخص کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت قرار دیا، اور جس شخص سے نفرت کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی علامت قرار دیا۔